اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرحمن اعوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ سلسلہ سیرت النبی سلسلہ وار ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے اور آپ اس سے استفادہ کریں۔ تو سامعین کرام، میں نے پچھلی ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت عام تھی، اسلام کی دعوت عام، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ دعوت عام دیں لوگوں کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور قریش کے لوگوں کو بلا کر یا معاشر القریش کہہ کے بلایا اور ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا اور اللہ کے خوف سے ڈرایا۔ تو اہل قریش نے، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی تھے، سخت غصے میں آئے اور انہوں نے سب نے کہا کہ آپ نے اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ تو وہاں سے قریش کی جو ہے مخالفت شروع ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قریش کے میں نے قریش کے جو مخالفت کے اسباب تھے وہ میں نے 5 اسباب بیان کیے تھے۔ تو آج میں قریش کے تحمل کے اسباب بیان کرتا ہوں کہ قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفات دینے کے لیے یا ان کے اسلام کے پیغام کو ختم کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے تھے، اس میں ان میں تحمل کیوں آیا تھا، تحمل کے کیا اسباب تھے۔ ان اسباب کے ساتھ، جن میں سے ہر ایک قریش کو سخت مشتعل کر دینے کے لیے کافی تھا، توقع یہ تھی کہ اعلان دعوت کے ساتھ سخت خون ریزیاں شروع ہو جاتی، لیکن قریش نے تحمل سے کام لیا اور ان کے ناگزیر اسباب تھے۔ قریش خانہ جنگیوں میں تباہ ہو چکے تھے اور حرب فجار کے بعد اس قدر عاجز آ گئے تھے کہ لڑائی کے نام سے ڈرتے تھے۔ قبیلہ پرستی کی وجہ سے لڑائی صرف اتنی سی بات پر شروع ہو جاتی تھی کہ کسی قبیلہ کا کوئی آدمی قتل کر دیا جاتا، مقتول کا قبیلہ بغیر کسی تحقیق کے انتقام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب تک بدلہ نہ لے لیا جائے یہ آگ نہیں بجھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہونا قریش کے لیے نہایت آسان تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ بنو ہاشم خون کا انتقام نہ چھوڑیں گے اور پھر سلسلہ بالسلسلہ تمام مکہ جنگ میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اسلام لا چکے تھے اور قریباً کوئی قبیلہ ایسا باقی نہ تھا کہ جس میں دو ایک شخص اسلام نہ لا چکے ہوں۔ اس لیے اسلام اگر جرم تھا تو صرف ایک شخص اس کا مجرم نہ تھا، بلکہ سینکڑوں تھے اور سب کا استحصال کرنا ممکن نہ تھا۔ رؤسائے قریش میں متعدد ایسے تھے جو شریف النفس تھے، وہ بدنسبی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خیال میں نیک نیتی کی بنا پر مخالفت کرتے تھے، اس بنا پر کہ وہ چاہتے تھے کہ معاملہ صلح و آتشی سے طے ہو جائے۔ غرض جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی اعلانیہ مذمت شروع کی، تو قریش کے چند معززین نے ابو طالب سے آ کر شکایت کی کہ ابو طالب نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا، لیکن چونکہ بنائے نزاع قائم تھی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادائے فرض سے باز نہ آ سکتے تھے، اس لیے یہ سفارت دوبارہ ابو طالب کے پاس آئی۔ اس میں تمام رؤسائے قریش یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شریک تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کرتا ہے،
ہم کو احمق ٹھہراتا ہے، اس لیے یا تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہو گئی ہے، قریش اب تحمل نہیں کر سکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا، جان عم میرے اوپر اتنا بار نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پشت و پناہ جو کچھ تھے ابو طالب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے پائے ثبات میں بھی لغزش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیدہ ہو کر فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ خدا یا اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پراثر آواز نے ابو طالب کو سخت متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جا، کوئی شخص تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آگے آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی، یعنی ان کو تکلیفیں دینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدستور دعوت اسلام میں مصروف رہے۔ قریش اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ نہ کر سکے لیکن طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے، بد زبانیاں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ قریش متحیر تھے کہ آپ یہ سب سختیاں کیوں جھیلتے ہیں۔ انسانی دماغ ایسی سخت نفس کشی اور جام بازی کا مقصد جاہ و دولت اور نام و نمود کی خواہش کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ قریش نے بھی یہی خیال کیا۔ اس بنا پر عتبہ بن ربیعہ قریش کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، محمد کیا چاہتے ہو؟ کیا مکہ کی ریاست؟ کیا کسی بڑے گھرانے میں شادی؟ کیا دولت کا ذخیرہ؟ ہم یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں اور اس پر بھی راضی ہیں کہ کل مکہ تمہارا زیر فرمان ہو جائے، لیکن ان باتوں سے باز آؤ۔ عتبہ کو اس درخواست کی کامیابی کا پورا یقین تھا، لیکن ان سب ترغیبات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں۔ ترجمہ: اے محمد کہہ دے کہ میں تمہیں جیسا آدمی ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، پس سیدھے اس کی طرف جاؤ اور اسی سے معافی مانگو۔ اور پھر فرمایا، کہہ دے کہ کیا تم لوگ خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں یہ زمین پیدا کی اور تم خدا کے شریک قرار دیتے ہو؟ یہی سارے جہان کا پروردگار ہے۔ عتبہ واپس گیا تو وہ عتبہ نہ تھا، اس نے قریش سے جا کر کہہ دیا کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ جائیں گے تو یہ تمہاری ہی عزت ہے، ورنہ عرب ان کو خود فنا کر دے گا۔ لیکن قریش نے یہ رائے منظور نہ کی اور وہ بدستور مخالفت پر ڈٹے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے اظہار ثانی کرتے رہے اور ان کو تکلیفیں دیتے رہے۔ تو میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سے اگلی ویڈیو جو ہے ہماری وہ نبوت کے 6ویں سال میں داخل ہو جائے گی اور اس میں حضرت حمزہ کا اور حضرت عمر کا اسلام لانے کا واقعہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور واقعات بھی۔ تو میری اگلی ویڈیو کا انتظار فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔